السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا خود سے الٹی ہونے سے، اپنا آپ الٹی ہونے سے، قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے بھائی، خود سے اگر الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذرأہ القیء فلا قضاء علیہ، کہ جس شخص کو خود سے الٹی آ گیا ہو اس کے اوپر روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ومن استقاء فعلیہ القضاء، اور جس شخص نے جان بوجھ کر الٹی کی تو اس کے اوپر قضا لازمی ہے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1676 پر ہے، اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ عمدن کا لفظ ہے، ومن استقاء عمدن فلیقضی، جو شخص جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ روزے کا قضا کریں، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا الگ سے ایک روزہ رکھے گا رمضان کے بعد۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من ذرأہ قیء، اگر کسی شخص کو الٹی ہو جائے وہ صائم، اس حال میں کہ وہ روزے دار ہے، روزے سے ہے، اور اپنا آپ الٹی ہو رہا ہے اس کو، فلیس علیہ قضاء، تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں۔ تو یہاں پہ روزے دار کی صراحت ہے ابو داؤد کی روایت میں، اور ترمذی کی روایت میں جان بوجھ کر قے کرنے کی صراحت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر اپنے اختیار سے الٹی کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے اوپر قضا کرنا، رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور جس شخص کو خود سے الٹی ہو جائے، اس کے اختیار کے بغیر، اس نے نہیں چاہا لیکن پھر بھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے الٹی ہو گیا، تو طبیعت خراب ہونے سے الٹی ہو جائے یا خود سے الٹی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتویٰ اللجنۃ الدائمہ میں علماء عرب کے جو مفتیان اکرام ہیں بڑے بڑے، انہوں نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اور ابن قدامہ نے تو اس پہ اجماع لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کے قے کرتا ہے تو اس کے اوپر روزے کا قضا لازمی ہے اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خود سے الٹی ہو جاتا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔